ام رباب چانڈیو جو واقعہ سارا ہوا ہے، اس کے بعد جس طرح سر جس طرح اسلحے کی نمائش ہوئی ہے، عدالت کہاں ہے؟ 8 سال پہلے وہی عدالت ان کو ڈکلیئر کر کے لا رہی ہے. وہ ماڈل عدالت ہے، لیکن اس نے ایک ماڈل سیٹ کیا ہے کہ کرمنل ماڈل یہ ہوتا ہے، کرمنل کو ہم نے اس طرح کا پروسیجر دینا ہے، اس طرح سیو کرنا ہے. وہ روتی رہی قبر پہ کھڑی ہو کر، تمہاری جنبش قلم نے اس کی زندگی کو ایک سانحے میں بدل دیا. وقت نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے اشرافیہ ہوں، حکمران ہوں یا بڑے بڑے کاروباری حلقے ہوں اور ان میں بیٹھے ہوئے ساہوکار ہوں، یہ صرف آپ کو اور میرا خون چوسنا چاہتے ہیں، بیکاز دے آر بلڈی ویمپائرز. دے آر ویمپائرز. ویمپائر کیا کرتا ہے؟ وہ تو صرف آپ کا یہاں سے خون چوستا ہے. یہ آپ کی امید، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کی سوچ، آپ کے اندر پنپنے والی ہر خواہش اس کا خون کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ عملی شکل میں آئے. میں اپنی باتوں کو بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، کیونکہ اس ملک میں ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ایک لفظ بھی بولا تو پھر دیکھیں گے ہم تمہیں کس طرح ٹٹولتے ہیں. بالکل ایسے. اس لیے صرف ہمارے پاس اتنی ہی تنقید رہ گئی ہے کہ ہم عدالت کے آگے یہ ہاتھ جوڑتے ہیں with folded hands, with down knees. پلیز ہمارے پہ رحم کریں، اس معاشرے پہ رحم کریں. یہ معاشرہ GOR کی دیواریں توڑ کے آپ تک نہیں آ سکتا. بالکل ایسے. آپ کتوں کو تحفظ دیتے ہیں، خود GOR کی دیواروں کے اندر رہتے ہیں، لیکن آپ انسانوں کو تحفظ نہیں دے سکے. ماننے اس بات کو. کہتے قانون کی دیوی نے آنکھوں پہ پٹی لگائی ہوئی ہے. میں کہا وہ پٹی اتار کے اب ججوں نے اپنی آنکھوں پہ لگائی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی. اتنی بڑی بڑی مرات، ایک جج جاتا ہے اس کے پیچھے اسکواڈز جا رہے ہیں، ہوٹر لگے ہوئے ہیں، ہٹو بچوں کے نعرے ہیں، اڑن کھٹولے چلتے ہیں، سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، تم اور میں دیکھتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے. ان زبانوں پہ تالے ہیں، یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایسی پوشیدہ ہتھ کڑیاں ہیں جو ہمیں بچپن سے لگا دی گئی ہیں. Law is a command of a sovereign. Everybody has a fundamental right. Constitution will, you can say, safeguard your any sort of right, your right of expression, right of protest. کدھر ہے؟ اور this is all, میں کہنا نہیں چاہتا, this is all fake stories. We live in a fool's paradise. بالکل ایسے. ٹھیک. بالکل ایسے. Sure. ہم لوگ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے گرد ایک سرکل ہے. ایک ہم وہ چونٹی ہیں جو ایسے چلنا چاہے اس کے گرد دائرہ لگا دو، وہ گھومتی رہتی ہے اسی دائرے میں. ہمیں انہوں نے بھوک، افلاس، جاب ریسٹرکشن اور ڈفرنٹ قسم کے مالیاتی اداروں کا ڈر ڈال کے اس دائرے میں گھما رہے اور باہر کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے. پاکستان کے بارے میں علی عظمت نے ایک شو میں بڑی خوبصورت بات کی. پاکستان کے معروف اداکار ہیں راک بینڈ کے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو نظام ہے نا وہ کیسا ہے. ایسے ہے کہ یہ باڑ لگی ہوئی ہے، اس کے اس جانب امیر لوگ بیٹھے بندوقیں لے کے، وہ غریبوں کا شکار کر رہے، فائر مار رہے. اب ادھر سے کوئی غریب بچا کے کہیں سے چھپ آ کے اس دیوار کے اس طرف آیا تھا نا، وہ اس کو بھی یہی بندوق اڑایا تھا، چل تو بھی مار. جو بھی بندہ طاقت کے نشے میں چور ہو کر بلند و بالا کسی عہدے پہ بیٹھتا ہے یا بااثر شخصیت بن جاتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ فرعون بن جاتا ہے، وہ حامان بن جاتا ہے، وہ قارون بن جاتا ہے، وہ شداد بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. ارسلان، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری عدالتیں یہ سوچیں کہ آپ لوگ جب دل چاہتا ہے ہڑتال کر کے قانون کی ویوستھا کو روک دیتے ہیں، قانون کو پھیلنے سے روک دیتے ہیں، قانون کی وہ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو چوک کر دیتے ہیں. آپ کو ہم کیا سمجھیں؟ ہمارے لیے سہولت کار یا اپنے لیے؟ میں کہنا نہیں چاہتا، ایک لفظ ہے بہت بڑا، میں کہنا نہیں چاہتا. بالکل ایسے. کیونکہ مجھے بھی جینا ہے اور اس معاشرے میں رہنا ہے اور اپنے بچوں کو اور اہل خانہ کا جو بس آپ سے 10 بستہ گزارش ہے ان اداروں سے، چاہے وہ. لیکن یہاں پر ایک سوال بڑا میرے مائنڈ میں آیا ہے حمزہ بھائی. بات یہ ہے کہ یہ رباب جو ہمت نہیں ہاری، جس نے اپنا بچپن، جس نے اپنی جوانی ہار کی ہمت، ارسلان کہاں نہیں ہاری ہمت؟ مطلب میں وہی بات ہی وہ اس کے آنسو اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے معاشرے میں انصاف ایک وہی بات بدبودار کپڑا ہے. ہاں ایسے ہی. ایسے مطلب کہ وہ ہمت نہیں آ رہی، وہ لگی رہی، وہ ان عدالتوں سے ننگے پاؤں انصاف کے لیے بھٹکتی رہی، در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی اور ان کی دروازوں پہ دستخط دیتی رہی کہ مجھے ان عدالت عالیہ سے انصاف کی اپیل ہے. جس ملک میں شاہ رخ جتوئی پروٹوکول میں جائے، جس ملک میں بے نظیر کو انصاف نہ مل پائے، لیاقت علی خان اس ملک کے لیے کون آوازیں لگائے؟ لیاقت علی خان کا قاتل آج تک نہیں ملا. ہمیں یہ پتا تھا ان کی جب شیروانی کھولی گئی، اچکن کھولی گئی تو بنیان پھٹی ہوئی تھی، لیکن جس بندے نے اس قوم کے وجود کو تار تار کر دیا، پاڑ دیا، نام اس کا وہ کہتے ہیں جی اکبر خان تھا، کچھ اس طرح افغانستان سے آیا تھا، سید اکبر. تو کہاں گیا وہ؟ ویئر از ہی؟ اس ملک میں عدالتی قتل ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، کوئی نہیں بولتا.
اس ملک میں ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسا محسن پاکستان پابند سلاسل رہتا ہے، اس کو باندھ کے رکھا جاتا ہے کہ تم نے ہمارے پہ احسان کیا، اب بھگتو. ہم تو احسان فراموش ہیں، بلکہ ہم طاقت میں مدہوش ہیں. بالکل ایسے ہی. اور سب سے بڑھ کر اس ملک میں کس کو انصاف ملا؟ بڑے بڑے امیر خاندان، ان کو تو 1 منٹ میں جی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، یہ جی عدالت نے کہا ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت کو خطرات لاحق ہے، ان کو باہر بھیج دیا جائے. ٹھیک ہے جی. زرداری صاحب نے 13 سال جیل کاٹی اور انہوں نے ہمیں ابھی تک چکی پیسنے پہ مجبور کیا ہوا ہے. ایسے ہی. وہ کدھر سے صادق و امین ہے اگر انہوں نے جیل کاٹی ہے تو؟ کس طرح آپ نے انہیں صدر پاکستان کے ذی وقار عہدے پہ بٹھا دیا؟ استثناء بھی حاصل ہے انہیں. وہ تو استثناء تو ماشاءاللہ مذاق ہے نا، وہ تو ہمارے ججز کو بھی حاصل ہے. افتخار چودھری صاحب کا بنایا ہوا جو کہتے ہیں نا ایک خراب قانون، جو انہوں نے اس وقت ہمارے ملک کے ساتھ زیادتیاں کی، سٹیل مل نہیں بیچنی تھی ہر معاملے میں. پھر ان کے بیٹے ارسلان، افتخار ارسلان نام تھا میرے خیال میں، ان کا کیا کردار تھا؟ کیا ہے یہ سیاست ہے، یہ ملک ہے، یہ کیا ہے؟ there is no law and order, there is just order. بالکل ایسے ہی.